کے دنوں میں نے دو چیزیں بہت ہی غلط دیکھی ہیں، وہ چاہے شہر ہو چاہے گاؤں دیہات ہو، کہیں کا بھی ماحول ہو، ہمارے معاشرے میں یہ دو چیزیں بہت غلط ہیں اور ان کا نکلنا نہایت ہی ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی میں دو دو بوٹیاں بانٹی جاتی ہیں۔ ایک تو جس کے گھر قربانی ہوتی ہے وہ گوشت کو نکال کر دوسرے گھر میں جہاں قربانی ہوئی ہوتی ہے اس کے گھر بھی دو بوٹیاں پہنچاتا ہے۔ بھائی جہاں قربانی ہو رہی ہے تو وہاں تو دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی شکوہ ہوگا، اس لیے کیونکہ اس نے بھی قربانی کروائی ہے۔ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہو؟ لوگوں کو خوش کرو گے تو پھر دنیا تک ہی یہ محدود رہ جائے گی، اللہ کو راضی کرو گے تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ آپ ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہوئی ہیں، دو بوٹیاں مت دو، اتنا دے دو کہ ایک ٹائم اس کے بچے کھانا کھا لیں، ایک ٹائم اس کے ہاں وہ پک جائے اور سارے لوگ کھا لیں۔ دو بوٹیاں دینے سے بہتر ہے تاکہ ان کے دل سے بھی دعائیں نکلیں۔ آپ اگر تقسیم کر رہے ہو تو سارے گاؤں میں مت تقسیم کرو، کیونکہ اکثر گاؤں میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ آپ ایسے گھر تلاش کرو کہ جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے وہاں پہنچا دو، 1 کلو، آدھا کلو یا 250 گرام، جیسا بھی وہ آپ نکالو اس میں سے اسی طریقے سے وہ اتنا پہنچا دو۔ اگر 2-3 گھروں سے اس طریقے سے 250 گرام یا آدھا کلو گوشت ان کے گھروں میں چلا جائے گا، 2 ٹائم آرام سے ان کے کھانا پک جائے گا، یہ بہتر بھی ہوگا اور ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ تو جہاں قربانی ہوئی تو وہاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اللہ کو راضی کرو، لوگوں کو راضی نہ کرو۔ ایک تو یہ معاشرے میں، دوسری غلطی یہ ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو ہمارے کچھ بھائی کچھ بہنیں فریج میں جمع کر کے اور بعد تک کھاتے رہتے ہیں، فریج میں رکھ لیتے ہیں اور وہ بعد تک روز کھاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ قربانی کا گوشت ہے، با برکت گوشت ہے۔ میرے بھائی باغ برکت گوشت ہے تو کیا ایسا کرو گے کہ فریج میں جمع کر لو گے؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، اور پھر یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، ان کو وہاں تک پہنچاؤ۔ اگر آپ کے یہاں جمع ہو گیا ہے، زیادہ ہے، ان کو تقسیم کر دو، آپ جمع نہیں کر سکتے۔ بہت لوگوں کے منہ یہ سنا ہے میں نے کہ وہ قربانی کے گوشت سے محرم میں حلیم بناتے ہیں۔ بتاؤ کتنی حیرت والی بات ہے، قربانی کے گوشت محرم میں حلیم بناتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور دے گا، برکت ہوگی آپ کے رزق میں، آپ کے پیسوں میں، تو آپ محرم آتے ہی آپ پیسوں سے گوشت خرید لیں پھر حلیم بنا لیں۔ لیکن یہ طریقہ جو قربانی کے گوشت کو فریج میں جمع کر کے پھر یہ اچھا نہیں ہے، اس کو بھی معاشرے سے نکالنا ہوگا، کیونکہ جتنا آپ تقسیم کرو گے دوسروں کے آپ پیٹ کو دیکھو گے، دوسرے کے پیٹ کو بھرو گے، آپ اس کو رزق اس کے ہاں پہنچاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے مال و دولت میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر، تو ایک بہت ہی غریب انسان مل گیا، آپ کو سلام کیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ کہا آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں تو اللہ سے ضرور آپ کی باتیں ہوں گی؟ کہا ہاں۔ کہ جب آپ کی اللہ سے باتیں رہا عریضہ ایک پیش کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا عریضہ ہے؟ کہ میرا عریضہ یہ ہے کہ میرے حصے کا جو رزق ہے، جو سارا رزق ہے میرے حصے کا، وہ مجھے ایک ہی بار میں میرا اللہ عطا فرما دے، کیونکہ آج تک میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے، ابھی تک جب بھی میں نے کھایا ہے تھوڑا ہی کھایا، میرا پیٹ کبھی نہیں بھرا۔ جب سارا رزق مجھے مل جائے گا تو ایک دن تو پیٹ بھر کے کھا سکتا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ فریاد کر دینا کہ سارا رزق میرے حصے کا مجھے مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جانے کے بعد اللہ سے باتیں ہوئی، گفتگو شروع ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی غریب انسان کی یہ جو فرمائش تھی، یہ جو تمنا تھی، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا، مولا ایک تیرا بندہ ہے، اس نے یہ عریضہ پیش کیا ہے کہ اس کے حصے کا سارا رزق اسے مل جائے، یا اللہ اس کے حصے کا سارا رزق اسے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کا سارا رزق ایک ہی بار میں اسے دے دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گھر کی طرف دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ماحول ہے، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تو نے تو اس کے حصے کا سارا رزق اسے دے دیا تھا، تو پھر اس کے دروازے پر یہ لنگر کیوں ہو رہے ہیں؟ ظاہر سی بات یہ ہے کہ تو نے جب سارا رزق اسے دیا اس نے تو کھا لیا ہوگا، تو پھر اب یہ اس کے دروازے پر لنگر کیسے؟ لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، یا اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس کے حصے کا رزق اسے دیا تو اس نے کچھ کھایا اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔
جب غریبوں میں اس نے تقسیم کیا تو میں نے اس کا رزق بڑھا دیا، جب اس کا رزق بڑھا تو اس نے اور زیادہ تعداد بڑھا دی اور زیادہ یہ تقسیم کرنے لگا، یہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کرتا گیا، میں اس کا رزق بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے دروازے سے لوگوں کی لائن ختم نہیں ہوتی اور لنگر چلتا رہتا ہے، تو میں اس کے رزق کو بڑھاتا رہتا ہوں۔ تو قربانی کا گوشت ہے، تو آپ جمع نہیں کرنا، اس کو فریج میں نہیں رکھنا، فریج میں رکھ کر اور محرم میں حلیم بنا کر مت کھانا۔ اللہ تعالیٰ پیسے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی استطاعت دے گا کہ جب وہ ٹائم آئے گا تو آپ خود خرید کر کے حلیم بنا لینا، لیکن فریج میں نہیں رکھنا، کیونکہ اگر آپ فریج میں جما کر رکھو گے تو پھر رزق میں برکت نہیں ہوگی، گھر میں برکت نہیں ہوگی، مال و دولت نہیں بڑھے گا۔ جب آپ اس گوشت کو کسی کے پیٹ میں ڈالو گے، یعنی کسی کو غریب کو دے دو گے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، تو وہ اللہ کا شکر جب ادا کرے گا، آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو کیسے اضافہ کرے گا اس میں، اور کیسے آپ کا رزق بڑھے گا، اس میں آپ کو بہت زیادہ ثواب میں ملے گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا معاشرے سے نکال دو، ایک تو 2 بوٹیاں کسی کو بھی مت دو، کم جگہ دے دو لیکن اتنا دے دو کہ ایک ٹائم وہ بندہ کھانا بنا کے کھا لے، ایک تو وہ چیز،